أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرفيع الأوفى الذي خلق السماوات العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والسلام على أصحابه شهاب الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے کہ محمد وآل محمد کا کریم خالق ہماری یہ قلیل سے عبادت اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس ذکر پاک کا صدقہ مالک الملک بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے، بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرمائے، بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرمائے. جن مومنین کے اپنے گھر نہیں ہیں مالک الملک انہیں اپنے گھر نصیب فرمائے. تمام حاضرین مجلس، سادات غیر سادات اور پردے میں جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور جو سیدزادیاں بیٹھی ہیں، تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں اللہ رب العزت مستجاب فرمائے. اللہ رب العزت امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے مردگان کی مغفرت فرمائے. جن کی مغفرت ہو چکی ہو مالک الملک ان کے درجات بلند فرمائے. خصوصاً بالخصوص باری اللہ تجھے عزت آل رسول کا واسطہ سید منور حسین شمسی ان کی اہلیہ، سید مخدوم حسین نقوی اور ان کی زوجہ، اور اس کھرڑیاں والا میں عزاداری کو شروع کرنے والے جتنے بزرگان دنیا سے گئے ہیں، باری اللہ تمام کے درجات بلند فرمائے. باری اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے مردگان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں آقا کے آبان و انصار میں شریک فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر ایک صلوات یوں بکھری ہوئی نہیں، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 مہینے ہم نے گزارے ہیں، ان 2 مہینوں میں ہمارا مقصد کیا تھا اور یہ 2 مہینے ہم نے یوں کیوں گزارے ہیں، میں اس کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی تقریر نہیں کرنی، میں نے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں کہ یہ 2 مہینے اس طرح ہم نے کیوں گزارے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. لوگ ہنسنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم رونے کے لیے پیسہ خرچ کیوں کرتے رہے. لوگ خوش ہو کے اچھے اچھے لباس بنواتے ہیں اور مختلف طرح کا کپڑا اور مختلف رنگوں کا کپڑا خریدتے ہیں. ہم نے لگاتار 2.25 مہینے کالے کپڑے کیوں پہنے. اس کیوں پہ مجھے بات کرنی ہے جی. 2.25 مہینے ہم روئے کیوں، 2.25 مہینے ہم نے کالے کپڑے کیوں پہنے. اور ساری باتیں کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں کہ 2.25 مہینے رونے کے بعد اور 2.25 مہینے کالے کپڑے پہننے کے بعد کل 9 ربیع الاول اگر کردار میں تبدیلی محسوس ہو تو پھر عزاداری کی ہے. اور اگر 1 محرم کو جو کردار تھا کل 9 ربیع الاول کو دوبارہ پھر وہی نظر آئے نا، پھر سمجھنا ہم نے کہیں کوئی غلطی کی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے گھر تو میں پڑھ رہا تھا ان کے آنے سے پہلے، اور پھر میں ان کو بھی دکھا رہا تھا احتجاج طبرسی، ہماری بہت بڑی کتاب ہے.
मासूम फरमाते हैं हम माल उन्हीं का कबूल करते हैं जिनका माल पाक हो। ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत से पहले रावी कहता है मैं मौला से बैठा बातें कर रहा था, तो मौला से बातें करते मौला ने मुझे फरमाया कि हम माल उनका कबूल करते हैं जिनका माल पाक हो। और फिर फरमाया कि व मल्लम युसल्ली इल्ला मन शाआ, फरमाया हम पर दुरूद वही पढ़ता है जिसका पढ़ना हमें पसंद हो। यानी हर बंदा हम पर दुरूद नहीं पढ़ सकता, हर बंदा हमारे रास्ते में माल नहीं खर्च कर सकता, हर बंदा हमारे रास्ते में खून नहीं दे सकता। कम से कम पिछले 2-3 दिन जो गुजरे हैं उनके बाद तो शिया कौम को थोड़ा सा बोलना चाहिए ना। हर बंदे का जब माल कबूल नहीं तो हर बंदे का खून कैसे कबूल हो जाएगा। आजकल मेरी कौम में ट्रेंड ये चला है कि जो बंदा एक्सीडेंट से मर जाए उसे शहीद मान लेते हैं, और जो कत्ल ही सैयदा के हक की वजह से मिंबर पर हो वो शहीद नहीं होगा, वो फिर और कौन शहीद हो। खुदा ने खून कबूल किया है, खुदा ने जिसको कबूल किया आले मोहम्मद के ज़रिए से उसे अल्लाह ने यह तौफीक अता फरमाई। खुदा ने जिन मखसूस हस्तियों का तारुफ हमसे करवाया है ना, अल्लाह चाहता यह है कि चुनूं भी उन्हें खुद, ऐलान भी खुद करूं। यानी अल्लाह ये पसंद नहीं करता उन्हें कोई चुने या कोई ऐलान करे। अल्लाह चुनता भी खुद है, अल्लाह ऐलान भी खुद करता है। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह इस बात को समझता है कि तुम हो गुनाहगार, जिसे तुम चुनोगे वो गुनाहगार होगा। यानी तुम्हारा बनाया हुआ तुम्हारे जैसा होगा, जिसे हम बनाएंगे उसमें से हमारा कमाल नजर आएगा। तुम गुनाहगार हो, तुम्हारा बनाया हुआ गुनाहगार होगा, मैं सुबहान हूँ, मेरा बनाया हुआ मासूम होगा। फरमाया तुम मुश्किलात में घिर जाते हो, तुम्हारा बनाया हुआ मुश्किलात में घिर जाएगा और बार बार कहेगा वो ना होता और वो ना होता। फरमाया मैं हल्लालुल मुश्किलात हूँ, मेरा बनाया हुआ मुश्किल कुशा होगा। तुम मोहताज हो, तुम्हारा बनाया हुआ मोहताज होगा। मैं अला कुल्ल शैन कदीर हूँ, मेरा बनाया हुआ अहमद मुख्तार होगा। फरमाया तुम्हारा बनाया हुआ तुम्हारे जैसा होगा, मेरे बनाए हुए में से मेरा कमाल नजर आएगा। और फरमाया जिसे तुम बनाओगे वो तुम्हारे घर से आएगा, जिसे हम बनाएंगे वो हमारे घर से आएगा। अल्लाह चाहता ये है कि बनाऊं भी खुद और ऐलान भी खुद करूं। इसलिए कि अल्लाह इस बात को समझता है कि ये खाकी इंसान है, किसी खाकी को बना देंगे। अल्लाह नूरुन अला नूर है, अल्लाह जब बनाएगा तो किसी नूरी को बनाएगा। इंसान नार में जा सकता है, इंसान का क्या पता किसी नारी को चुन ले। अल्लाह जब भी चुनेगा तो किसी मासूम को चुनेगा। अल्लाह फरमाता चुनूंगा भी मैं और ऐलान भी मैं करूंगा। खुद चुनेगा, खुद ऐलान करेगा। अब पैगंबर ने चले जाना है दुनिया से 28 सफ़र को। या अल्लाह हमें कैसे पता चले नबी के बाद चुना हुआ कौन है? या अल्लाह कोई तो दिखा। फरमाया देखो दिखाना हो तो हाथ पकड़ के दिखाया जाता है, अगर सुनाना हो तो ज़ुबान से सुनाया जाता है। मेरी नबी की ज़िंदगी पे गौर रखना, जहाँ नबी ज़ुबान से बता रहा हो, हाथ से दिखा रहा हो, वही मेरा बनाया हुआ है, वही मेरा चुना हुआ। मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीशुम मौला हो, वहीं पर कौल भी है, वहीं पर फेल भी है। नबी हाथ से दिखा रहे थे कि ये अल्लाह का चुना हुआ है, ज़ुबान से ऐलान भी फरमा रहे थे। अल्लाह ने जो पहला बंदा चुना है ना, पहला चुनते ही उसके सर पे ताजे खिलाफत रखा है। इधर अल्लाह ने ताजे खिलाफत सर पे रखा, उधर एक बड़े मियाँ सामने आ गए। मैं नहीं मानता, ये पता नहीं इस्लाम के साथ धोखा क्या हुआ है। शैतान जब भी इंसानी सूरत में आया तो बुजुर्ग बाबा बन के आया। हकीकत बात है। उलमा कहते हैं अबुल खताब बख्तरी एक बंदा गुजरे अरब में, ये दौर रिसालत में था। या शैतान इसकी सूरत में आया है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाना था तब एक बुजुर्ग की सूरत में आया। अबुल खत्ताब बिन बख्तरी की सूरत में उस रात आया जिस दिन इसने मशवरा दिया कि मोहम्मद को कत्ल कर दो। वो भी बुजुर्ग था। और इधर जब हजरत इब्राहीम को नारे नमरूद में फेंका गया तब भी बुजुर्ग बन के आया। इधर अल्लाह ने उसका ऐलान खिलाफत किया, उधर सामने आ गया।
اور جملہ میں کہہ تو کئی بار کئی مجلسوں میں چکا ہوں، لیکن میرے دل کی لوری ہے جملہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہے، اللہ نے فرمایا کان من الکافرین، پرانا کافر، پرانا کافر، و کانا جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، کانا کانو کانت کانتا کننا، یہ ماضیہ استمراری کا صیغہ ہے جناب، وہ پرانا کافر، وہ اور سے سمجھ لینے کا کتنا، وہ کانا کانو کانت کانتا کننا، ماضی استمراری، بہت پرانا ماضی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہے یا کافر ہو گیا، فرمایا یہ تھا ہی کافروں میں سے، یہ پرانا کافر تھا۔ اچھا تھا کافر، نمازیں پڑھتا رہا، تھا کافر، فرشتوں کو تقریر سناتا رہا، جملہ کہوں جناب، کسی کے ظاہر پہ نہیں جانا کہ ماتھے پہ محراب کتنا بڑا ہے، میرا خیال ہے جتنی نمازیں شیطان نے پڑھی ہیں اس سے زیادہ محراب تو کسی کے ماتھے پہ نہیں ہوگا۔ فرشتوں کا مولوی جو آپ کو تقریر سنائی، یہ نہیں دیکھنا مجلس میں تقریر سناتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہیں اللہ کے چنے ہوئے کے مقابلے پہ تو نہیں آتا۔ شیطان زیر عرش کرسی لگتی تھی جمعہ والے دن، یہ کرسی پہ بیٹھتا تھا، تقریر سناتا تھا، معصوم زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، فرشتہ سارے فرشتے سارے زمین پر، اور یہ فرشتہ بھی نہیں شیطان، یہ بیٹھتا تھا منبر پر، وہ تقریر سنتے تھے، یہ تقریر سناتا تھا۔ یعنی تاریخ پڑھ کے پتہ چل گیا نا، کبھی کبھی معصوم زمین پہ بیٹھتا ہے، شیطان منبر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرے استاد محترم قبلہ تہذیب رضا نقوی صاحب قبلہ، ان سے میں نے پوچھا تھا اور میں نے یہ مختلف علماء سے سوال کیا، اور پھر میں نے تحقیق کرتے کرتے یہ جملہ مجھے علامہ سید صابر حسین نقوی صاحب کی زبان سے بھی یہ جملہ ملا، ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ شیطان فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتے معصوم مخلوق تھے، نوری تھے، ان کے علم میں بھی شک نہیں، ان کی عبادت اور ریاضت میں بھی شک نہیں، ظاہر ہے جو اتنے عبادت گزار فرشتے اللہ نے انہیں روحانیت بھی عطا کی ہوگی، فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلا یہ شیطان ہے۔ صابر حسین نقوی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، منڈی بہاولدین کے تھے، علی ناصر حسینی صاحب تلہارا صاحب ان کے یہ استاد بھی تھے، انہوں نے فرمایا یہ ٹوپی اور تسبیح پردہ ہی ایسا ہے، اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں، ٹوپی اور تسبیح اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ یہ بھی چھپا رہا، عبادت بھی کرتا رہا، فرشتوں کو تقریریں بھی سناتا رہا، فرشتے زمین پہ بیٹھتے رہے، یہ شیطان ہو کے منبر پہ بیٹھتا رہا، یہ تقریر کرتا رہا، فرشتے سنتے رہے، اس کا کفر چھپا رہا۔ اس کا کفر تب ظاہر ہوا جب اللہ نے اعلان خلافت کیا، ادھر اعلان خلافت ہوا، ادھر اس کے اندر کا کفر کھول کر سامنے آ گیا، اس نے کہا میں نے تو نہیں جھکنا۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جو پیشانی تیرے سامنے جھکتی ہے تیرے غیر کے سامنے کیسے جھکے؟ بظاہر توحید ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ شیطان نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے آدم کو نہیں جھکنا، اس نے کہا جو پیشانی تیرے سامنے جھکتی ہے نا، تیرے غیر کے سامنے جھکے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ بظاہر توحید ہے، ایسے بندے ملیں گے جن کے ظاہر میں آل محمد سے ہمدردی ملے گی، باطن میں وہ بندے آل محمد کے دشمن ملیں گے۔ تھا کافر، چھپا ہوا تھا، کفر چھپا رہا، ادھر اعلان خلافت ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ دو چار منٹ۔ ادھر اعلان خلافت ہوا، ادھر اس کے اندر کا کفر کھول کر سامنے آ گیا۔ کتاب کا نام ہے عیون اخبار امام رضا علیہ السلام۔ حضرت ابو سلط حروی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت آدم کے سجدے جیسی ہے۔ فرمایا جس نے سجدہ کیا وہ فرشتہ رہا، جس نے انکار کیا وہ شیطان ہو گیا۔ فرمایا میرے دادا علی کی ولایت آدم کے سجدے جیسی، جو مانے گا وہ مسلمان رہے گا، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ 9:30 جی، میں انشاءاللہ جلدی میں پڑھ دوں گا۔ شاہ صاحب کو سید بھی ہیں اور میرے مہمان بھی ہیں، اور اگلی بات یہ ہے نقوی
میں نقوی خاندان کا شاگرد ہوں، اور ویسے بھی مجھے تو یہ پتہ ہے کہ شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب سید ممبر کی توقع رکھ کے بیٹھا ہو تو غیر سید کو ممبر پہ نہیں اڑنا چاہیے۔ ہے نا جی، سید اگر زندہ باد، زندہ باد، اللہ جنہیں چنتا ہے نا، پھر اللہ انہیں کوئی قوت اور طاقت دے کے بھیجتا ہے جس کے ذریعے سے وہ پہچانے جائیں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے اعلان کر دے گا۔ میری بات یاد ہے جناب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ 2 مہینے ہم نے ایسے کیوں گزارے؟ ایسے تو جو بھی اٹھے گا اٹھ کے اعلان کر دے گا کہ میں اللہ کا چنا ہوا ہوں۔ اللہ ایک قوت اور طاقت دے کے بھیجتا ہے، اس قوت اور طاقت کے ذریعے سے اللہ کا چنا ہوا منواتا ہے کہ میں اللہ کا چنا ہوا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، یہ معجزہ نہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کی ادا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آ سکے، طاقت سے مقابلہ نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں نا معجزہ۔ یہ معجزہ نہیں، معجزہ میرے نبی نے 2 معجزے چھوڑے ہیں، ایک قرآن اور علی۔ نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ علی سمجھ میں آتا، نہ قرآن کا مقابلہ ممکن ہے، نہ علی کا مقابلہ ممکن ہے۔ یہ چاند 2 ٹکڑے کرنا یہ معجزہ نہیں ہے، یہ ادا ہے میرے نبی کی۔ انگلیوں میں سے پانی کے چشمے نکلنا، یہ تو طبیعت میں موج آ گئی تھی، جاتی ہوئی گو کا واپس پلٹ کے کلمہ پڑھ کے جانا، یہ طبیعت کی بات ہے، جو من چاہا۔ ورنہ تاریخ پڑھ کے دیکھیے جتنے نبی آئے ہیں ان کو اللہ نے مخصوص معجزہ دیے۔ سب سے زیادہ معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے، 17 معجزے تھے ان کے عصا میں، لیکن 17 معجزے رکھ کے موسیٰ نبی محتاج تھا۔ جو معجزہ اللہ نے دیا وہی دکھاتا تھا، لیکن میرے نبی سے جب کوئی بندہ آ کے کہتا تھا اگر نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، حضور فرماتے تھے تو بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے، جو تو نے دیکھنا ہے۔ عتبہ بن ابو لہب نے کہا محمد وہ جو سامنے درخت ہے اگر چل کے آئے، آ کے تیری نبوت کا اقرار کرے، میں مان لوں گا۔ حضور فرماتے تو بیٹا ہے ابو لہب کا، وہ چل کے بھی آ جائے تو ماننا تو نے نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا جی نہیں آپ معجزہ تو دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا اگر میں جا کے کہوں تو اور بات ہے، میرے ماننے والا کوئی جا کے کہے تو اور بات ہے۔ فرماتے نہ میں جاتا ہوں نہ ماننے والے کسی کو بھیجتا ہوں، تو جا کے درخت سے کہہ تجھے محمد بن عبداللہ نے بلایا ہے۔ میں کئی مجلسوں میں عرض کر چکا کہ مجھے یوں نبوت پڑھنی نہیں آتی کہ بکریاں چروائی جائیں اور نبی بکریوں کے پیچھے صحراؤں میں بیابانوں میں، یوں نبوت ہم شیعوں کو نہیں آتی۔ زیدی صاحب قبلہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا اس لیے تاکہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ علی علی کر کے نبی نبی کرنا سیکھتے ہیں۔ علی ہم سے سنا ہے، نبی بھی ہم سے سن کے دیکھنا۔ گیا عتبہ جا کے کہا تجھے محمد بن عبداللہ نے بلایا ہے۔ عتبہ کافر تھا اور کافر رہا مرنے تک۔ کہتا درخت پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، پھر دائیں جھکا، پھر بائیں جھکا، چاروں جانب سے جڑیں توڑ کر درخت یوں چلا جیسے انسان چلتا ہے۔ میرے نبی کے سامنے آیا، ٹہنیاں جھکائیں، کلمہ پڑھا، نبی نے فرمایا قبول ہوئی تیری حاضری، واپس چلا جا۔ درخت واپس جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں گیا مکے کے کافر اکٹھے کیے، انہیں کہا درخت چل کے آیا تھا، اب دھکا لگا کے گرانا آسان ہے، گرائیں گے محمد کی نبوت کا انکار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ عرب کے سارے کافر مل کر دھکا لگاتے رہے، درخت نہ گرا۔ توجہ کریں تو ایک جملہ کہوں جناب، محمد کا بھیجا ہوا درخت کافروں سے نہیں گرتا، محمد کا بنایا ہوا مولا کافروں سے کیسے گرتا؟ درخت درخت ہے، مولا مولا ہے۔ یہ میرے نبی کی یہ میرے نبی کی طبیعت کی بات ہے کہ طبیعت میں کیا ہے۔ یہ معجزات نہیں ہے، معجزہ یا قرآن ہے یا علی ہے۔ اللہ اپنے چنے ہوئے کو معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 17 معجزے دیے عصا میں۔ عصا تھا، بظاہر ایک ڈنڈا تھا، بادام کھانے کے بڑے شوقین تھے، جب جی چاہتا تھا بادام کھانے کا اسے زمین میں گاڑ دیتے تھے، ہرا بھرا درخت بن جاتا تھا، فوراً بادام لگ جاتے تھے، پک جاتے تھے،
توڑ کے بادام کھا لیتے تھے، واپس زمین سے اکھاڑتے تھے پھر عصا۔ گئے فرعون کے دربار میں، آپ کے بچوں کو واقعہ یاد، جا کے زمین پر پھینکا، اژدہا بن گیا، سانپ نہیں، اژدہا، سانپ بنی تھی جادوگروں کی رسیاں، اب یہ بنا اژدہا، سب کو نکل گیا۔ فرعون منبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا، موسیٰ کھڑے تھے زمین پر اور مطمئن تھے۔ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوتا، آپ نے کہنا تھا جملہ اس کا اپنا، اب آپ کہیں گے خدا جانے کس کا چوری کیا ہے۔ جھوٹی خدائی پریشان تھی، سچی بندگی مطمئن تھی۔ منبر پہ بیٹھا کانپ رہا تھا، جو نہیں بولے آپ بول پڑیں گے، منبر پہ بیٹھا کانپ رہا تھا، حضرت موسیٰ زمین پہ کھڑے تھے اور مطمئن، اس سے اژدہا دور تھا، موسیٰ کے قریب تھا۔ سرکار موسیٰ سے پوچھا گیا جناب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا دیکھا نہیں، ہم فرعون کو یوں ہی سانپ سے ڈرایا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے کا معجزہ۔ واپس ہاتھ لگایا، پھر ایسا اللہ نے معجزہ دے کے بھیجا۔ اب کسی کی عقل میں آتا ہے کہ پانی اتنا زیادہ آ جائے کعبہ پھر بچ جائے؟ پہاڑ نہ رہیں، زمین پر کچھ نہ رہے، بالکل کوئی باغ بوٹا کچھ نہ رہے، کعبہ بچ جائے، کیسے بچ گیا؟ آپ کہیں گے معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل میں آ نہ سکے، طاقت سے مقابلہ نہ ہو سکے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم آگ میں پھینک دیا گیا، کتنی زیادہ آگ تھی، محاورہ ہے کہ شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، میلوں پر مشتمل وہ آگ تھی۔ شاہ صاحب ہم نے وہ حویلی دیکھی جہاں پر حویلی تیار کی گئی، جہاں پر آگ جلائی گئی تھی، وہ ہلا کے باہر وہاں پر آگ جلائی گئی تھی، کتنی بڑی حویلی، کتنی اونچی اونچی دیواریں تھی، میلوں پر مشتمل آگ، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، ایک ابراہیم گرایا گیا، بچ گیا۔ عقل میں آتا ہے کیسے بچ گیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جی نبی کا معجزہ ہے، عقل میں نہیں آ سکتا، طاقت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب نمرود نے دیکھا ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا ہے، جلا نہیں، اس نے سوچا پہلے تبلیغ کرتا تھا، بندے مسلمان ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، اب اگر آگ سے نکل کے اس نے تبلیغ کی نا، اب میری خدائی غرق ہو جائے گی۔ اترا، آیا، بڑی عزت اور احترام سے حضرت ابراہیم کو اپنے محل میں لے گیا، کہنے لگا ابراہیم اب اپنے دین کی بات نہ کرنا، اب اپنے خداؤں کی بات نہ کرنا، اب اپنے اللہ کی بات نہ کرنا، میرے خداؤں کو جھوٹا نہ کہنا، چل میرے ساتھ، مال چاہیے تو مال دیتا ہوں، بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، مال چاہیے تو مال دیتا ہوں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، مال چاہیے تو مال دیتا ہوں، بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، پریشان نہ ہوا کرو، جب حق کا مقابلہ نہ کر سکیں تو بیٹیاں دے کے چپ کروانا باطل کی پرانی عادت ہے۔ کیسے بچ گیا ابراہیم؟ کیسے آگ سے نکل آیا ابراہیم؟ معجزہ ہے، عقل میں نہیں آ سکتا۔ میں نے اتنی ساری باتیں ایک بات سمجھانے کے لیے کی ہیں جناب، قرآن بھی نبی کا معجزہ، علی بھی نبی کا معجزہ، یہ جتنے علی کے بیٹے معصوم ہیں سارے نبی کا معجزہ۔ کیوں؟ کیونکہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آ سکے، طاقت سے مقابلہ نہ ہو سکے۔ قرآن عقل میں آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک رات میں نازل ہوا، اتنی بڑی کتاب ایک رات میں اترنا عقل میں آتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عقل میں آتا ہے؟ کیسے؟ پھر مانتے کیوں ہو کہ جی معجزہ ہے، عقل میں آ نہیں سکتا، طاقت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک رات میں پورا قرآن اترے سمجھ میں نہ آئے تو مان لیتے ہو، تو پھر اگر یہ شکم مادر کے محتاج نہ ہوں تو پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ بس یہ ایک جملہ کہنے کے لیے میں نے اتنی ساری باتیں کی ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ شکم مادر کے محتاج نہیں، پھر پریشان کیوں ہو؟ جی عقل میں نہیں آتا، بغیر شکم مادر کے بچہ دنیا پہ کیسے آ گیا؟ ایک رات میں قرآن آ سکتا ہے، آگ میں گر کے ابراہیم بچ سکتا ہے، موسیٰ اور اس کی پوری فوج نیل میں سے گزر سکتی ہے، ساری دنیا غرق ہو کے نوح اور اس کے ساتھ والے بچ سکتے ہیں، یہ شکم مادر کے بغیر نہیں آ سکتے۔ غلط بات ہے کہ جناب محسن شکم مادر میں تھے، 7 ربیع الاول جناب کی شہادت ہے۔ میں نے فضائل پڑھنا نہیں تھا، لیکن 2-4 باتیں ایسی کرنی ہیں جن پہ بعد میں اعتراض ہونا تھا اگر یہ باتیں میں نہ کرتا تو۔ 7 ربیع الاول جناب محسن کی شہادت ہے،
جس طرح امام حسن علیہ السلام جب دنیا پہ تشریف لائے تو نام رکھا گیا شبر، جبریل آیا، شبر نام رکھیں، کس لیے کہ آپ ہیں مثل موسیٰ، علی ہے مثل ہارون، ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، شبر رکھیں۔ پیغمبر نے فرمایا ان کی زبان عبرانی تھی، میری زبان عربی ہے، شبر کو عربی میں کنورٹ کیا گیا تو بنا حسن۔ پھر امام حسین دنیا پہ تشریف لائے، پھر جبریل آیا، اللہ کہتا ہے ہارون کو دوسرے بیٹے کے نام پر نام رکھے شبیر، جب اسے عربی میں بدلا گیا تو وہ بنا حسین۔ پھر اللہ نے جناب علی کو تیسرا بیٹا دیا۔ شیعہ کتاب دوں گا تو شاید کوئی انکار کرے، اہل سنت کتابیں دینے کے لیے تیار۔ پیغمبر کی زندگی میں اللہ نے جناب علی کو تیسرا بیٹا دیا۔ پھر جبریل آیا کہ حضرت ہارون کے 3 بیٹے تھے، تیسرے کا نام مبشر تھا، اس کا نام مبشر رکھیں۔ پیغمبر نے فرمایا میری زبان عربی ہے، اسے جب عربی میں کنورٹ کیا گیا تو پھر محسن، شبر، شبیر، مبشر، حسن، حسین، محسن۔ جب حضور حج کے لیے گئے ہیں اس سے پہلے جناب محسن دنیا پہ تشریف لا چکے تھے۔ جس دن جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے اس دن 5 ماہ کے قریب حیات طیبہ تھی، یعنی جناب محسن کی ظاہری زندگی 5 مہینے کے قریب تھی۔ جناب محسن کی شہادت ماں کے شکم میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو عوارض انسانی سے مبرہ ہو، نجاست جسے مس نہ کر سکے، ناپاکی جس کے قریب نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں بطول۔ جناب محسن تھے ماں کی گود میں، پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، جناب محسن ماں کی گود میں تھے۔ اب جب دروازے کو آگ لگائی گئی تو جیسے جیسے وہ دروازہ جلا اس میں جو وہ لوہے کے کیل تھے وہ الگ ہوتے گئے لکڑی سے، وہی کیل جناب سیدہ کو بھی لگا، وہی کیل جناب محسن کو بھی لگا۔ میں نے جب تک یہ روایت نہیں پڑھی تھی میں سمجھتا تھا کہ یہ 8 ربیع الاول تک سوگ جو ہے یہ شیعہ علماء نے مقرر کیا ہے، لیکن یہ جو روایت سنانے لگا اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ شیعہ علماء نے مقرر نہیں کیا، یہ ائمہ معصومین نے مقرر کیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں 10 محرم کا دن ہمارے لیے بہت سخت تھا، فرمایا سقیفے کا دن 10 محرم سے کم نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھا سکا جناب، 10 محرم ہے ذہن میں جی؟ اکبر کو برسی لگنا، عباس کے بازو کٹنا، شبیر کی لاش پر گھوڑے دوڑنا، 10 محرم ہے نا ذہن میں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس طرح ہمارے لیے 10 محرم کا دن تھا اسی طرح ہمارے لیے سقیفے کا دن تھا، بنیاد رکھی گئی جی اس دن۔ میں 28 کو مجلس سن رہا تھا وہاں بیٹھ کے اور میرے دل میں حسرت تھی کہ کاش یہ بات اس بات کا تذکرہ کیا جاتا۔ پیغمبر کا ہے جی آخری وقت، پیغمبر نے کاغذ قلم مانگا تھا 3 دن پہلے، کاغذ قلم نہ دیا گیا، اب آخری وقت ہے، پیغمبر رونے لگے۔ مسائب میرے بادشاہ صاحب قبلہ امام حسن عسکری علیہ السلام پڑھیں گے، تابوت وہ برآمد کروائیں گے، مجھے صرف 2 باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ پیغمبر رونے لگے، پاس چھوٹا سا بچہ علماء کہتے بیٹھا تھا، نانا کیوں روتے ہو؟ فرمایا باقی نبیوں کی امتیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد گمراہ ہوئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میری امت میرے ہوتے ہوئے گمراہ ہونے لگی۔ بچے نے دامن پڑھ کے کہا نانا رو نہیں، تیری امت کا تیرے دین کا میں ضامن۔ حسین کیا کرے گا؟ نانا میں امام ہوں، علم امامت سے جانتا ہوں، اکبر جیسا بیٹا ہوگا، اکبر دے دوں گا، تیرا دین نہیں مٹنے دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر اکبر دینے سے دین نہ بچا، نانا میں غازی دوں گا، تیرا دین نہیں مٹنے دوں گا۔ حسین اگر عباس دینے سے دین نہ بچا پھر کیا کرے گا؟ نانا 6 ماہ کا بیٹا بھی دوں گا۔ حسین پھر دین نہ بچا، فرمایا نانا اپنی گردن کٹواؤں گا، سار نیزے پہ چڑھ جائے گا، دھڑ کربلا میں قرآن پڑھے گا، سار نیزے پہ قرآن پڑھے گا، نانا تیرا قرآن اور تیرا اسلام بچاؤں گا۔ پھر نبی نے پوچھا حسین اگر پھر دین نہ بچے؟ اب حسین تو سب کچھ گنوا چکے تھے، حسین خاموش ہوئے۔ علماء کہتے ہیں اندر سے چادر تطہیر میں لپٹی ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی، دامن پکڑ کے ہلا کے کہنے لگی ماں جائے نانا سے وعدہ کر لے اگر تیری گردن کٹوانے سے دین نہ بچا زینب اپنی چادر لٹوائے گی، زینب بازاروں میں پتھر کھائے گی،
زینب بیٹے مروائے گی، زینب در بدر رول جائے گی، پر زینب نانے کا دین نہیں اجڑنے دے گی۔ عجیب منظر بن گیا۔ 28 صفر رسول دنیا سے جا رہے ہیں، یکم ربیع الاول رسول کے دروازے پر آگ، وہی دروازہ جہاں رک کر رسول سلام کیا کرتے تھے، اسی دروازے پر آگ بھی آ گئی، اسی دروازے پر لکڑیاں بھی آ گئیں۔ اندر سے بطول رو کے کہتی مسلمانوں کچھ خیال کرو، اندر میری زینب اور کلثوم بیٹھی ہیں، اندر میرے حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہنس کے کہتے تھے بیٹھی ہے زینب تو بیٹھی رہے، بیٹھی ہے ام کلثوم تو بیٹھی رہے۔ دروازے کو آگ لگا دی گئی، ایک ہی کیل جناب محسن اور جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہوئی۔ آگ لگی یکم ربیع الاول کو، 7 ربیع الاول کو جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ مجھے نہیں یاد کہاں کی بات ہے، لیکن یہ ماہ صفر کے آخری اشرے کی بات ہے۔ میں کہیں مجلس پڑھنے گیا تھا، مجھ سے پہلے ایک ذاکر نے ایک جملہ پڑھا، میرے دل کو بڑا تیر کی طرح لگا وہ جملہ۔ جتنے سید بیٹھے ہیں جی دل دکھے تو معاف کرنا، جملہ میرا نہیں ہے، میں نے کسی ذاکر سے سنا، جملہ حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدوں کو دفنایا نہیں گیا، چھپایا گیا۔ مجھے نہیں یاد کہاں کی بات ہے، لیکن مجھ سے پہلے کسی ذاکر نے یہ جملہ پڑھا کہ دفنائے نہیں گئے، ان کی لاشیں چھپائی گئی ہیں، جیسے ماں کی قبر چھپائی گئی، اسی طرح جناب محسن کی قبر بھی چھپائی گئی ہے۔ یہ جو جنت البقیع میں دکھاتے ہیں نا جناب فاطمہ کی قبر، یہ فاطمہ بنت محمد کی قبر نہیں ہے، یہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، یہ علی کی ماں کی قبر ہے، یہ حسن اور حسین کی ماں کی قبر نہیں ہے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام میری اس دادی پر جس کی قبر قیامت تک کے لیے مسلمانوں سے چھپا دی گئی۔ بہت مظلوم ہیں آل محمد۔ 3 جملے مجھے پڑھنے ہیں، منبر شاہ صاحب قبلہ کے حوالے کرنا ہے۔ یہی دن تھے ربیع الاول کے، دوپہر کا وقت تھا، علی باہر سے گھر تشریف لائے۔ دیکھنا میری طرف تاکہ میں بات سمجھا سکوں۔ جناب سیدہ صحن میں چٹائی بچھا کر دیوار سے یوں پشت لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ علی کو دیکھا، فرمایا یا علی میرے پاپا کا پرسہ دینے کوئی نہیں آیا؟ علی فرماتے نہیں زہرا کوئی بھی نہیں آیا۔ بی بی نے فرمایا یا علی تو مجھے پرسہ دے، میں تجھے پرسہ دیتی ہوں۔ بیٹیاں بھی آ گئیں، بیٹے بھی آ گئے، علی اور زہرا سامنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو پرسہ دے کر رونے لگے۔ باہر دروازے پہ دستک ہوئی، حسرت سے جناب سیدہ نے دیکھ کے فرمایا یا علی لگتا ہے کوئی پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ جناب علی گئے، ان سے جو گفتگو ہوئی واپس آئے، علی کے چہرے کا رنگ دیکھ کے بی بی نے فرمایا یا علی کیا ہوا؟ فرمایا ہیں تو پرسہ دینے والے پر ان کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ یا علی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ سے کہو اونچی آواز میں رویا نہ کرے۔ جو جملے بی بی نے کہے مجھے بس یہ جملے سنا کے آپ سے اجازت لے لینی ہے۔ جناب سیدہ اٹھ کے صحن میں کھڑی ہوئی، علی کے سامنے یوں علی کے سامنے کھڑے ہو کے پہلا جملہ کہا، فرمایا یا علی غاصب حقی و صبرتہن، یا علی یہ میرا حق کھا گئے میں صبر کر گئی۔ غاصب حقی و صبرتہن، یا علی یہ میرا حق کھا گئے میں صبر کر گئی۔ دوسرا جملہ فرمایا یا علی قاصر اجلائی و صبرتہن، یا علی انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی اور میں چپ۔ تیسرا جملہ فرمایا یا علی حرکو بابی و صبرتہن، یا علی انہوں نے میرے دروازے کو آگ لگا دی اور میں چپ کر گئی۔ چوتھا جملہ کہا، بی بی زینب و ام کلثوم ٹھاڑے مار کر رونے لگی۔ بی بی زہرا نے چوتھا جملہ کہا یا علی قاتل و محسنی و صبرتہن، یا علی انہوں نے میرا محسن قتل کر دیا میں چپ کر گئی۔ یا علی ان سے جا کے کہہ میرا محسن قتل کر دیا میں صبر کر گئی ہوں، اور اتنا خیال کرنا میری زینب کو دربار نہ بلانا، اور میری زینب کو زندان نہ دکھانا، اور میری زینب بڑی پردے دار ہے۔